دوبارہ نماز پڑھنی شروع کی، اور پھر ایک دفعہ جب نماز کا چسکا پڑا تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ پہلے تو یہ ہوا کہ یعنی دن کے آخر میں 5 نمازیں اکٹھی کر لو، پھر تھوڑا بہت سیکھا تو پتہ چلا کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومن پر ایک ایسی چیز ہے، جو ایسا قانون ہے جو وقت پر ہے، موقوت، اس کے خاص اوقات ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب وقت پہ نماز پڑھنی شروع کی۔ اب وقت پہ کبھی کالج کلاس چل رہی ہے تو بیچ میں سے چھوڑ کے ہال وے میں کبھی کلاس ہو رہی ہے، کبھی کہیں سب وے میں ہے تو سب وے اسٹیشن پہ سائڈ پہ ہو کے نماز ہو رہی ہے۔ تو نماز جب تھوڑی پڑھنی شروع کی تو احساس ہوا کہ کچھ پتہ نہیں پڑھ کیا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی پڑھ کیا رہا ہوں۔ تو کسی نے تحفے میں مجھے انگلش ٹرانسلیشن دی قرآن کی، یوسف علی کی ٹرانسلیشن، مجھے ابھی تک یاد ہے، رحمہ اللہ، ان کی ٹرانسلیشن تھی اردو کی اور انگلش کی، اور ان کی انگلش اگر آپ نے پڑھی ہو تو اٹس فیلز لائک شیکسپیئر، بہت مشکل انگریزی ہے۔ تو وہ میں سب میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے اردو ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی، اردو میں اور کنفیوز ہوا، کیونکہ اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ لفظاً ترجمہ کرتے ہیں نا، تو وہ یہ نہیں کہتے میں شروع کرتا ہوں، کہتے ہیں کرتا ہوں شروع، الٹی ترتیب میں لکھتے ہیں ترجمہ، اور پھر سائڈ پہ بڑے موٹے موٹے حاشیے ہوتے ہیں جو کسی انسان کو سمجھ نہیں آتے۔ تو وہ آئی گیو اپ، میں نے کہا یہ تو میرے سمجھنے سے باہر ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے سے زیادہ جواب آنے کے بجائے زیادہ سوال ذہن میں آنے شروع ہو گئے۔ یہ سبجیکٹ ایک دم سے ایسے چینج کیوں ہو گیا، یہ بار بار بات دہرائی کیوں جا رہی ہے، اگر یہ سورہ، اس کا نام سورہ بقرہ ہے تو اس میں گائے کے علاوہ عورت کی دوسری باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اگر اس سورت کا نام آل عمران ہے تو اس میں عمران کی فیملی کے بارے میں بات ہونی چاہیے، اور کیا بات کیوں ہو رہی ہے یہاں پر؟ اچھا مکی پہلے تھیں مدنی بعد میں تھیں، تو شروع میں ہی ساری مکی کیوں نہ کر دیں، آخر میں ساری مدنی کیوں نہ کر دیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں آنے شروع ہو گئے۔